جی محمد عبداللہ. جی محمد عبداللہ. السلام جی علیکم. السلام. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میں جی یہ ساحل ندیم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں چھپاتے ہیں یہ مولوی اور یہ جتنے بھی ہیں، آئی تھنک جو ان کا مین پوائنٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی موجود ہیں واقعی. اس طرح نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث، بخاری کی آپ بک جا کے کسی دوسرے ملک سے خریدیں تو اس میں زیادہ حدیثیں ہوں گی، یہاں پہ کم ہوں گی. جو مین پوائنٹ ہے جو میرے خیال سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موجود ہوتی ہیں لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے، یا اپنا کوئی بھی مقصد ہوتا ہے، یا مطلب اپنا فرقہ ہو یا جس طرح بھی ہو نا، اس طرح اس حساب سے چھپاتے ہیں. جو مین مقصد میرے خیال سے یہ تھا ان کے جو بات کرنے تو کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مقصد سے اپنے مفاد کی وجہ سے حدیثیں چھپا لیتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اوور آل علماء کا طبقہ، اور وہ مفاد کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں چھپاتے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں ویسے بات کر رہا تھا کہ جس طرح وہ پہلے لیڈیز بھی آئی ہوئی تھی ایک، پتہ نہیں وہ اسی طرح بات کر رہی تھی. شاید میں نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ وہ، کیونکہ جو جواب دے رہے تھے آپ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو مولویوں نے یا علماء نے نہیں بتائی تو ان کے پاس حدیثیں پہنچی کیسے. نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بات صرف اس کی نہیں کر رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، مسند احمد اور جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اردو تراجم کر کر کے ساحل ادیم جیسے حضرات کو دے دیے گئے کہ جو ٹریڈیشنل کلاسیکل لینگویج سے واقف نہیں ہے، ان کو دے دیے گئے کہ دیکھو یہ ہے ترجمہ. یہ ترجمہ کرنے والے تو ہمارے ابھی 100-150 سال کے اندر کے علماء حضرات ہیں. اگر ان کو چھپانا ہوتا تو وہ عربی میں ہی رکھتے نا. جس طریقے سے ہندوؤں کے یہاں برہمنوں نے یہ کیا ہے کہ جو ریلیجس نالج ہے اس کو ایک خاص کاسٹ کے لیے رکھا کہ نہیں اور کوئی نہیں سیکھے گا، اور اس زبان میں، اور اس کو ترجمہ بھی نہیں کریں گے ہم کہ ہم لوگ سیکھ لیں. تو آپ کو وہی ریلیجس لینگویج سنسکرت سیکھنی پڑے گی، تب آپ ان کتابوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور آپ کو، اگر آپ اس ذات سے نہیں آتے ہیں اور آپ نے وید سن لی تو آپ کو سزا دی جائے گی. منوسمرتی کے اندر قوانین لکھے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تب تو الزام لگانا صحیح تھا، ایسا تو نہیں ہے. مصطفی اس میں ایک بات اور ہے، دیکھیں عبداللہ صاحب، اس سے پورے ڈسکورس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ذخیرہ حدیث میں موجود ہے وہ سب کو بیان کرتا پھرے، یا کیا سماج کے اندر وہ ایسے مسائل یعنی عام طور پہ کنفرنٹ کرتے ہیں لوگ، ماس جو ہے اس کے کم اکراس ایسے مسائل کے آتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کا ایک مطلب سماج کے اندر کس چیز کی کیا زیادہ ضرورت ہے اس چیز پہ جو ہے فوکس کیا جاتا ہے، اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. ممکن ہے کچھ ایسی احادیث ہو جس کو معاشرے کے اندر کبھی نہیں بیان کیا گیا کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کو بیان کیا جائے. لیکن آپ اگر کریکولم کے اعتبار سے دیکھیں گے، نصاب کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو پورا کا نصاب جب کور کیا جاتا ہے تو اس میں ایسی حدیثیں بھی جو ہے کور کی جاتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ فراغت کے بعد پھر دوبارہ کبھی وہ اس حدیث کو نہیں پڑھتا کیونکہ اس کو پوری ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اتنا سپرفیشل بنا کے اور ایک الزام تھوپ دینا کسی طبقے کے اوپر، یہ بنیادی غلطی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں آپ، مطلب پڑھے لکھے آدمی ہے کہ معاشرہ کام کیسے کرتا ہے. یعنی اگر یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روایتی عالم ہے اور وہ مثلاً ایسکیتھولوجی جس کو کہتے ہیں یا علامات قیامت، اگر اس کو وہ اپنی فیلڈ بنا لے تو وہ بھی پھر وہی روایت بیان کرے گا جو ساحل ادیم بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کے پاس یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگی کہ وہ روایتوں کو پہلے چیک کرے گا کہ بھئی میں موضوع حدیث سے تو روایت نہیں کر رہا ہوں، چونکہ اس موضوع کے اوپر اس فیلڈ میں بہت سی موضوع روایتیں بھی درائی ہیں. نہیں بالکل، ہم میرے خیال سے ایگری کریں اس بات کے اوپر. اس نے اسٹرانگ مین کیا پوزیشن کے کہ بھائی سارے چھپاتے ہیں، یہ بالکل جنرل اسٹیٹمنٹ تو بالکل نہیں دینی چاہیے. نہیں، اور دوسری بات دوسرا پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں مطلب اس طرح ہے، جو ان کا لگتا ہے نا، جو اس طرح یہ جو نئے آتے ہیں، یہی ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ جو علماء حضرات جو ان کے پاس کاپی رائٹ ہے کہ بھائی حدیث پہ تو بات کرنی ہے تو ہم نہیں کرنی ہے. یہ اکثر دیکھ لیں یہاں پہ جو ایکس مسلم اور یہ جتنے آتے ہیں، یہ اکثر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ مطلب کیا تم لوگوں کی وراثت ہے یا تم لوگوں نے بات کرنی ہے اور کوئی نہیں بات کر سکتا. مطلب آپ بھی سیکھ لو. وہی تو ہے نا، آپ اگر وہ نزاکتیں یا جو اصول و ضوابط ہیں وہ سیکھ لیں گے تو آپ بھی بات کرو، کیا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ غلط بات کریں گے تو اصول کے طور پر رد تو کریں گے ہی. آپ کسی موضوع حدیث کو یہ کہیں گے کہ ہر اعتبار سے متفق علیہ ہے تو پھر ہم رد کریں گے. مصطفی دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے اس معاملے میں بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں عبداللہ صاحب. ایک چیز ہے پاپائیت،
یا جس کو آپ کہہ لیں کہ برہمنواد، کہ ہم جو ہے کسی خاص طبقے کے لیے اس کو مخصوص کر دیں اور پرمیشن ہی نہیں دیں. اسلام کا نالج ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص ہے یا پرمیشن نہیں ہے، پرمیشن ہر ایک کو ہے. لیکن اسلام میں یہ بھی نہیں ہے جو کہ لبرلزم یا کہ ماڈرن ٹرینڈ میں آیا کہ ایرا غیرا نتھو خیرا ہر کوئی جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرتا رہے. ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو اپنی رائے پیش کرنے کے لیے پہلے کوالیفائڈ ہونا پڑے گا. یہ شرط بالکل جائز شرط ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کو اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ آ جائیں جیسے کہ ماڈرن ٹرینڈ میں چلتا ہے کہ آپ کو سیاست کی ABCD بھی نہیں آتی لیکن آپ بیٹھ کے جو ہے سیاست پہ لیکچر دیں. یہ نہیں چلے گا، اس کے ہم خلاف ہیں. اور آصف بھائی یہ ہر ٹریڈیشن میں اور ہر کلچر میں یہی ہوتا ہے، یعنی ہر اسٹریم میں آپ چلے جائیں، آپ بایولوجسٹ نہیں ہیں، آپ بایولوجی پہ کوئی رائے دینے لگیں، اپنی کوئی رائے دینے لگیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو بایولوجسٹ ہیں وہ ہنسیں گے. آپ فزسسٹ نہیں ہیں اور فزکس پہ آپ رائے دینے لگیں اور کہنے لگے نہیں جی یہ والا لا غلط ہے، وہ والا لا غلط ہے، کیلکولیشن یوں ہونی چاہیے، اور آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہے تو سامنے والا ہنسے گا. تو یہی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی بھی سائنس کو پڑھ کر اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ چوائس ہے، آپ اسلام کو پڑھ کر بھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب آپ بغیر پڑھے اپنی رائے دینے لگیں. جی بالکل. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب اسلام میں ریسٹرکشنز نہیں ہے لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ بنا کوالیفیکیشن کے جو ہے آپ بات کریں. نہیں لیکن یہ جو عوام الناس کے بارے میں جو ان کی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کا کسٹمر ہے جس کو یہ اپیل کرتے ہیں وہ یہی ہے میرے حساب سے. تو اسی طرح ہے کہ جو مطلب جن کے پاس خود بھی علم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ بات صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یا کس طرح بات کر رہا ہے. ان کے جو مین کسٹمر ہے نا یہ وہی ہیں. تو ان کے نزدیک ایک قسم کی یہی بات ہے کہ یار ایٹ لیسٹ اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے، یا ہم اس کی بات سن رہے ہیں، ہمیں اپیل کر رہی ہے اس کی بات. عبداللہ صاحب آئی تھنک بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ نفسیاتی مسئلہ، یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کا یہ اصل میں نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ ساحل ادیم جیسے اسپیکر کی طرف جاتے ہیں. بہرحال چلیں، جزاک اللہ.